الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد و نئی سعادت مائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے جبکہ دل میں نیت حاضر ہو. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تو اب کر لیں اور افطار وغیرہ کر دیجئے. مناسب یہ کہ جب نیت کریں تو ثواب کے لیے کریں، کھانے پینے کے لیے نہیں. ثواب کے لیے نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہاں پہلے سے ہی اگر نیت کر چکے ہیں مسجد میں آ کر تو اب افطار وغیرہ کے نئے سرے سے نیت کرنا وغیرہ نہیں ہے. اور ذکر و درود وغیرہ کے بھی مشورہ اسی وقت کے لیے کہ جب ابھی کھانے کے لیے نیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ کہ کچھ ذکر و درود بھی نیت کے بعد کر لیں. آج شعبان شریف 1447 ہجری کی 26ویں شب ہے. اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26 یعنی 26، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور امت پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ مزید نیتیں بڑھا لیجئے، مدنی مذاکرے میں شرکت کر ہی لیے تو جتنی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو ممکن ہو تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کی نیت کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج استقبال رمضان کے عنوان پر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. الحمدللہ ماہ رمضان کو اب چند ہی روز رہ گئے. ہو سکتا ہے کہ بدھ کو چاند رات ہو، اللہ پاک بہتر جانتا ہے. جمعرات کو بھی ہو سکتی ہے لیکن بدھ کا زیادہ امکان بتایا جاتا ہے. لیکن جو بھی ہے وہ رمضان شریف کی آمد یا اسلامی مہینوں کی ترکیب جو ہے نا وہ رویت ہلال، چاند نظر آنے پر ہوتی ہے. چاند نظر آئے، اس کی گواہیاں گزریں، جو بھی اس کے شرائط ہیں تو اس کے مطابق وہ پھر اعلان ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بے سبب اپنے کہے پر قائم رہنے کے بجائے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے اور اس کے کردار کو مرنے کے بعد بھی. امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے تو یہ تو ظاہر مرا تو زندہ نہیں ہے، جب تک مرا نہیں تو زندہ ہی زندہ ہے اگر یہ مراد ہے تو.
या अगर ये मुराद है कि आदमी मरते दम तक जिंदा दिल रहे, देखो सखी रहे और लोगों के काम आता रहे, दीन का काम करता रहे, अखलाक उम्दा हो, किरदार आला हो, तो यूं वो एक जिंदा इंसान की तरह वो जिंदगी गुजारे और इसका जो किरदार है वो मरने के बाद भी जिंदा रहे, लोग उसको याद करें और भलाई के साथ याद करें। याद तो बाज़ औक़ात दूसरों को भी करते हैं, यजीद को भी याद करते हैं, लेकिन पलीद कहकर, जालिम, जाबिर वगैरह कहकर याद करते हैं, और इमाम हुसैन को भी याद करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन सैयदुश शुहदा कहकर, है ना, शहीद करबला कहकर, मजलूम करबला कहकर हम याद करते हैं। तो याद करने का एक अपना अंदाज है। तो यूं मतलब ऐसा बंदा जिंदगी गुजारे और किरदार ऐसा साफ सुथरा हो कि लोग मरने के बाद भी उसको अच्छाई के साथ याद करें, उसको उसकी नेक नामी हो भलाई के साथ। न बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, उनका भी तारीखों में नाम तो है, लेकिन उसको कोई साल सवाब नहीं करता, न उनके पर तरहीम पड़ी जाती है, न रहमतुल्लाह अलैह वगैरह उनके साथ नहीं कहा जाता। लेकिन ज़ाहिरी बादशाह ना होने के बावजूद बेशुमार इससे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, औलिया किराम गुजरे, जिनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम, उनके लिए कि अल्लाह की उन पर रहमत हो, दुआ करते हैं और उनको भलाई के साथ, अच्छाई के साथ हम याद करते हैं, इसाले सवाब भी करते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी गुजारे कि लोग भलाई के साथ याद करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं मदरसतुल मदीना हमें शोबा हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ। मेरे ऐनक लगा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे चश्मा इसलिए लगा है कि तुम हिफ्ज़ करते हो, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हैं। तो क्या उनका ये कहना दुरुस्त है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। हिफ्ज़ करने की वजह से आंखें कमज़ोर हो गई यूं कहा जाता है, कमाल है। सोशल मीडिया नज़र नहीं आता, स्क्रीन नज़र नहीं आती, टीवी का स्क्रीन नज़र नहीं आता, ये लाइटें नज़र नहीं आती, ये सारे मिलकर नजरें कमजोर कर रहे हैं। कुरान शरीफ तो नजर को तेज करता है। कुरान शरीफ का दीदार जो है ये करने से नजर तेज होती है, बुजुर्गों का कौल है ये। तो ये गलत फहमी है किसी की, तो चश्मे इसलिए नहीं आए। हाँ, अगर स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे कुरान शरीफ तो स्क्रीन की शुआएं जो है ना ये असरअंदाज हो सकती हैं, ना कि कुरान शरीफ की तिलावत या उसके उरूफ ये असरअंदाज नहीं होंगे आंखों पर। इसी तरह अब इसका भी तरीका है। एक तो स्क्रीन की अगर लाइट हमने ज्यादा रखी और फासला भी करीब से, ये आंखों पर ज्यादा जोर, या फिर लाइटिंग भी नहीं है, कि बत्ती बंद अंधेरे में देखने से पूरी स्क्रीन की जो लाइट आपकी आंख पर अटैक करेगी, ये खतरनाक है। ये आदत होती है कि सिराने होता है, सिराने रखकर सोते हैं, फिर जैसे ही आंख खुली अंधेरा आए या डीम लाइट होती है, ये लगे होते, फिर सो गए, फिर उठाया आंख खुली तो ये बहुत खतरनाक है। इसमें आंखों की रोशनी के लिए काफी खतरा है। इसी तरह ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, मैं खुद आजमाइश में हूँ, आंखों की वजह से बहुत लाइटें लगी हुई ना, तो ये लाइटें जो भी चीज अनलिमिट होगी, यानी कि ओवर लिमिट, अनलिमिट नहीं ओवर लिमिट, यानी कि हद होती है हर चीज की, हद से ज्यादा होगी तो वो इफेक्ट करेगी किसी भी चीज पर, कोई सी भी चीज हो। ग़िज़ा भी ज्यादा खाएंगे तो सेहत के बदले मरज का सबब बनेगी, है ना। खाओ पियो जान बनाओ, खाओ पियो जान, खाने पीने जान नहीं बनती। अगर लिमिट में खाएंगे तो जान बनेगी, और ओवर लिमिट खाएंगे तो पेट पनाह मांगेगा, फिर अमराज जो है वो तकसीम होंगे बदन में। तो हर चीज की लिमिट है। तो इसी तरह रोशनी, अब ये क्योंकि ये स्क्रीन की और ये चैनल्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें रोशनी ज्यादा डाली जाती है, चेहरे पे डाली जाती है, तो कोयला भी चमकदार हो जाता है। अब जैसे स्क्रीन पर मैं आपको जिस तरह भी दिखता हूँ, वैसे अगर इसके बगैर देखेंगे तो मैं ऐसा नहीं लगूंगा आपको। वो रोशनी चेहरे की, और लोग समझते हैं बड़ा वो नूरानी चेहरा होता है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल। ये स्क्रीन का कमाल है, कोयले को भी
یہ چمکا دیتا ہے. خیر میرا رنگ کالا نہیں ہے, کالا ہونا بھی کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کلر مبارک جو تھا ہے نا, ساری نورانیت جو ہے صحابہ کے بعد جو ہے نا, ساری نورانیت جو ہے چہروں کی, یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی چہرے مبارک کے رنگ پر قربان. ان کا دل چمکدار تھا. پھر چہرہ بعض وقت کالا ہوتا ہے, اس پر بھی ایک عبادت کی چمک ہوتی ہے, ایک رونق ہوتی ہے. اور بعض سفید چمڑی والے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر رونق نہیں ہوتی, خالی چمڑی سفید ہوتی ہے, عبادت کا نور نہیں ہوتا. تو یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے, سب ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ معاذ اللہ جس نے کہا کہ حفظ تم کر رہے ہو اس لیے تمہاری نظر کمزور ہے, میرا تو مشورہ توبہ کریں, ایسا نہ کریں, دل نہ توڑیں, بلکہ دل بڑھائیں, حوصلہ بڑھائیں کہ یہ آنکھیں اس کی بچی ہوئی ہیں حفظ کی برکت سے, ورنہ یہ شاید اندھا ہو جاتا. یہ مطلب کہ ہاں یہ ذہن میں رکھیں, قرآن کریم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے, بزرگوں کا قول ہے, یہ میں پڑھا ہے میں نے. تو یہ کہا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ حفظ کرنے سے کمزور ہو گئی آنکھیں. نہ 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 نہ, امام شافعی کا قول ہے نا کہ نظر تیز ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی چہرے پر رونق یا نور آتا ہے کیا, یہ بھی درست ہے؟ جی جی, اب تو تہجد گزار بننے کا موقع بھی تو آ رہا ہے. ہاں رمضانی تہجد گزاروں کی تعداد بڑھ جائے گی. سارے سال تہجد ہو نا تو کچھ بات ہی ہو رہا ہے. اس میں عادت بنانا ہاں آسان چلو, ہو ہاں عادت بنانا آسان ہو سکتا ہے کیونکہ سحری میں تو اٹھنا ہوتا ہے. جی جی, رمضان شریف میں آسان ہو جاتی ہے. تہجد بھی نہیں پڑھتے, ذہن نہیں ہوتا. مجھے اس کا تجربہ کافی ہے. پہلے جب میں راتوں کو, جیسے شعبان ہے, رجب ہے, یہ عام دنوں میں بھی وہ میرے پاس راتوں میں لوگ آتے تھے, دیر سے آ کر گلی میں بیٹھتے تھے, اور میں بھی ان کو لے آتا تھا. اور سحری سحری جو مطلب ترکیب ہماری بنتی تھی, تہجد پڑھ لو, آؤ جماعت کرتے ہیں. نہیں پڑھتے تھے, کوئی پڑھتا تھا کوئی نہیں. میں حیران ہو گیا, مطلب ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کا, اتنے فضائل, یعنی وہ لوگ جو ریلیٹڈ ہیں اپنے سے, سمجھے. اور عام لوگ تھوڑی آتے تھے میرے پاس. اس سے میرے کو اندازہ ہوا کہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جمع ہو جائیں گے, داڑھی رکھ لیں گے, امامہ باندھ لیں گے, اندرونی جو عبادت کا ذوق شوق یہ ہے, تھوڑا اس پہ محنت اور کام کی ضرورت ہے. نہیں پڑھتے, اتنے سارے بیٹے میں ہو سکتا ہے بہت سو کو موقع ملتا ہو, کنٹینیو نیند نہیں آتی. بارہا ایسا ہوتا ہے رات میں آنکھ کھلتی ہے, پیشاب لگ جاتا کچھ بھی, لیکن پھر کیا سوئے رہے. اور ایسی غفلت کے فجر کی جماعت بھی گئی, تہجد تو دور کی بات ہے, نہیں ذہن ہی نہیں ہوتا. موقع ملتا ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں مذاکرہ سن رہے ہیں, عشاء پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب بیٹھے بیٹھے جھونکا لگ گیا. آپ کو پتا ہے تہجد کا وقت آپ کا شروع ہو گیا. جی ہاں, عشاء کی نماز کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو گیا, آنکھ لگ گئی, بھلے بیٹھے بیٹھے لگ گئی. تہجد کا وقت آپ کا شروع ہو گیا. ایسے کتنے ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہوں گے؟ کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا ذہن ہوگا کہ میرا یار آج تو تہجد کا وقت ہو گیا, اب اٹھنے میں سستی ہوتی ہے, یہ تو ہاتھوں ہاتھ کہ چلو وضو کرو 2 رکعت پڑھ لو کم از کم, تو یہ تہجد ہوگی. نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی بندہ تہجد پڑھے گا, عبادت کرے, تو ذہن ہی نہیں ہوتا, نہیں پڑھتے. اللہ بس جذبہ عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم مطلب تہجد گزار بن جائیں, اور سارا سال کہ تہجد نکل جائے تو رونا آ جائے, بے چینی ہو جائے, بے قراری ہو جائے کہ آج کوئی میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اور واقعی یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, دیکھا جائے تو نفع میں نقصان ہے. نہ پڑھی گناہگار نہیں ہے, لیکن بہت بڑے ثواب سے, ایک نفع کے کام سے تو ظاہر محرومی ہے نا. فتح رضویہ شریف میں ہے, بنیت تہجد سونے والے کو اگرچہ تہجد نہ پائے ثواب تہجد کا وعدہ فرمایا اس کو, اور اس کی نیند و رب العزت جل جلالہ کی طرف سے صدقہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر وہ شخص جو رات کی نماز کی نیت رکھتا ہو, یعنی تہجد کی نیت رکھتا ہو, اس پر نیند غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا, اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی. یہ فتح رضویہ جلد 7 صفحہ 83
کا बयान है और हवाला इस हदीस पाक का है मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा 99। तो आप देखें कि नीयत हो, जान के सो गया, आंख भी खुली तो सर्दी लग रही, मुंह पे ओढ़ के सो गया, तो ये नीयत का कहलाई? तो मौका है। हाँ ये है कि रात काफी बाकी है और अभी नीयत सलामत कि अभी उठूंगा, आखिर में उठूंगा, लास्ट टाइम में उठकर भी मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, ये नीयत फाइनल है उसकी। और अब आंख ना खुली तो वो अलग बात है। नीयत सच्ची हो तो बगैर पढ़े भी सवाब की बिशारत हदीस पाक में मौजूद है।